مگر سخیوں کے کارنامے دیکھو کہ جامی کو بھی لوگوں نے شیعہ کہا ہے نا حیرت کی بات. امام ابو حنیفہ کو بھی شیعہ کہا ہے. شیخ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کو بھی شیعہ کہا ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب کو بھی محدث دہلوی کو بھی شیعہ کہا ہے. خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی لوگوں نے شیعہ کہا ہے. لیکن جامی کیسا بندہ ہے؟ سرکار دو عالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. قبر عطر سے جواب آتا ہے. غالباً آپ کا 816 سن ہجری آپ کا سن وفات ہے. قبر سے جواب آتا ہے کہ وعلیک السلام یا سراج امتی بخیر آمدی و معذرت چے گونا بود. خیریت سے آئے ہو؟ بتاؤ تیری اماں جی کا کیا حال ہے. معلوم حضور کی بندہ پروری کا یہ عالم ہے. جن سے پیار رکھتے ہیں ان کے اصول و فروع سے بھی پیار رکھتے ہیں. اور جیسا واپسی ہوتی کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، جواب ملتا وعلیک السلام یا سراج امتی سلامت روی و باز آئی. جامی آدمی ہے وہ اکیلا اپنے دور کا جس کو سرکار کی قبر عطر سے یہ جواب باقاعدہ پابندی سے ملا کرتا تھا. اور آخری مرتبہ جب حاضری ہوئی تو یہ جواب ملا سلامت روی باز آئی نہیں فرمایا. جامی رحمۃ اللہ غش کھا کے وہ جا لگے. جب ہوش میں آئے تو ان سے پوچھا گیا بے ہوش ہو کر گرنے کی وجہ. ان کا سرکار نے فرمایا سلامت روی باز آئی نہیں فرمایا. اس کا مطلب حضور کی بارگاہ میں یہ میرا آخری پھیرا ہے. جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت گزری ہے کہ جس کو علامہ اقبال مرحوم نے داد دیتے ہوئے کہا مرا از منطق آید بوئے خامی دلیل او دلیل ناتمامی برویم بستدر ہارا کشاید دو بیتے یاز رومی یاز جامی. علامہ اقبال مرحوم کتنا دشوار پسند آدمی ہے. معمولی آدمی کو یہ کہتے ہیں منطق پڑھ کے وہ آئے تھے نا. انہوں نے جو پی ایچ ڈی کیا تھا وہ جرمنی میں کیا تھا اور لاجک میں کیا تھا. منطق کو انگریزی میں لاجک کہتے ہیں. منطق کا بادشاہ تھا علامہ اقبال مرحوم. دور حاضر میں اتنا اچھا منطقی پورے ملک میں کوئی مولانا نہیں ہے جتنے درجے کا علامہ اقبال مرحوم منطقی تھے. اس میں ڈاکٹریٹ انہوں نے کیا ہوا تھا. دلیل بنانے کا دلیل کو توڑنے کا جو علم ہے اس کا نام ہے علم منطق. جیسا کہ آپ 2 دونے 4 3 دونے 6 یہ ہندو ہے تو بھی 6 ہی ہیں، مسلمان ہے تو بھی 6 ہی. اس کو کوئی بھی مذہب رکھے یہ مانے کا 2 دونے 4 ہیں. اس طرح منطق بھی دلیل بنانے کا علم ہے. ان سے پوچھا گیا ہوائی اڈے پر بتائیے منطق کو آپ نے کیسا علم پایا؟ فرمایا کہ مرا از منطق آید بوئے خامی، مجھے منطق سے کچا ہونے کی بو آتی ہے. دلیل او دلیل ناتمامی، اس کے جتنے دلائل ہیں وہ اس کے کمزور ہونے کا ثبوت ہیں. برویم بستدر ہارا کو شاید دو بیتے یاز رومی یاز جامی. رومی کے 2 شعر پڑھ لوں تو جامی کے 2 شعر پڑھ لوں تو عقدہ کشائی ہو جاتی. جو باتیں کبھی سمجھ نہیں آئی وہ سمجھ آنے لگتی. جامی وہ آدمی ہے. اور خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ جامی کا نام بہت عزت کے ساتھ لیا ہے. جامی کی ایک مشہور نعت ہے جو جناب مولا مرتضیٰ کی شان میں منقبت لکھی ہے. علی شاہ حیدر امام الکبیرہ، علی شاہ حیدر امام الکبیرہ
کہ بعد از نبی شد سراجم منیرا کہ بعد از نبی شد سراجم منیرا کا ایک سراج منیر حضور کی ذات ہے. حضور کی ذات کے بعد اگر کوئی سراج منیر ہے تو صرف علی ہے. 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اولیاء امت ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بعد از نبی شد سراجم منیرا کہ بعد از نبی شد سراجم منیرا. علی ابن ام محمد رسول است، علی ابن ام محمد رسول است. چو موسیٰ ہمی گفت ہارون وزیرا، چو موسیٰ ہمی گفت ہارون وزیرا. اس جگہ حضرت امام زین العابدین کے ایک کوٹیشن کی طرف اشارہ کیا اس حدیث کے حوالے سے. یہ حدیث کئی درجن معتبر راویوں سے روایت ہے. یا علیو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت ہارون تھے. یہ کلام از قسم تشبیہ ہے، اور تشبیہ از علوم بیان ہے، اور تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں. توجہ سے بات سنیں گے، بڑے سادہ لفظوں میں عرض کروں گا لیکن بات ہر ایک کی سمجھ میں انشاءاللہ آئے گی. جس کو تشبیہ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشبہ، جس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشبہ بہی. جس وجہ سے تشبیہ دیتے ہیں اس کا نام ہے وجہ شبہ. جس کلمے یا حرف کے ذریعے سے دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں حرف تشبیہ. یہ ارکان اربع ہیں. اس میں حکم کا مدار کس چیز پر ہوتا ہے؟ مشبہ پر نہیں، مشبہ بہی پر نہیں، حرف تشبیہ پر نہیں، وجہ شبہ پر. مثلا یہ فیصلہ کرنا چاہیں اس کا چہرہ چاند کی مانند ہے تو یہاں وجہ شبہ حسن ہو سکتا ہے، اس سے حسن پر استدلال کیا جا سکتا. حکم لگے گا اس تشبیہ کا مگر لگے گا حسن پر، کیونکہ وجہ شبہ حسن ہے. جس طرح اس کا قد سرو کی مانند ہے، لمبائی اور سیدھائی وجہ شبہ ہے. اگر سرو کے ساتھ تشبیہ دیں تو حسن تلاش نہیں کیا جائے گا، لمبائی اور سیدھائی تلاش کی جائے گی. کہ جس وقت یہ فرمایا کہ اے علی تو میرے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھے. اس سے ایک شیعہ نے استدلال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حیدر کرار کی خلافت کا اعلان کیا، مگر یہ استدلال باطل ہے. کیوں؟ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو تھے یہ چھوٹے بھائی تھے، ہارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے. ان کا وصال پہلے ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا. خود شیعہ کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے. نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ موسیٰ علیہ السلام. اگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ زندہ رہتے، وہ خلیفہ بنتے، تو پھر تشبیہ کی وجہ خلافت تھی. تشبیہ کی وجہ، بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اس کی وجہ شبہ خلافت نہیں ہے، وجہ کوئی اور ہے. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ ابن عساکر کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس وقت آپ گئے دمشق میں قیدی بن کے تو اس وقت انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ کہا، وہ لوگوں تم کہہ رہے ہو کہ قتل اللہ سبحانہ وتعالی ایاکم واستاصلکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قتل کیا، ہلاک کیا، بے خوبن سے اکھاڑ پھینک دیا. اما قرأتم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا یہ آیت تم نے نہیں پڑھی کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، جو کچھ میں نے کیا اس کا معاوضہ تم سے طلب نہیں کرتا ہوں، ایک بات طلب کرتا ہوں، وہ کیا؟ میری آل بیت سے پیار کیا کرو. تو ایک شامی بولا، یزیدی تعلق آدمی، وہ کہتا حل انتم ہم، کیا تم وہی لوگ ہو جن کے بارے میں یہ آئی ہے؟ آپ نے فرمایا نعم. آپ نے فرمایا یہ تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ یا علیو انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ اے علی تو میرے سامنے اسی طرح ہے
جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہارون تھے. وجہ شبہ کیا تھی؟ وجہ شبہ یہ تھی کہ وہ چھوڑ کے چلے تھے، کوہ طور پر گئے تھے. اس میں 12 نقیب تھے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نقیبا. ہر قبیلے کا سردار الگ تھا. کہ قبیلوں کی سربراہی ان کے ذمہ ہے. وہ سب سے افضل وہ ہیں اپنے اپنے قبیلے میں. لیکن اے ہارون تو میری پوری قوم میں سب سے افضل تو ہے، اس لیے ان نقیبوں سمیت اور قوموں سمیت سربراہی تیرے ذمہ ہے. تو حضرت امام زین العابدین نے حضرت حیدر قرار کی افضلیت پر دلیل قائم کی. میں اس کی حمایت کروں یا نہ کروں، انہوں نے استدلال کیا ہے. اور ابن عساکر کے اندر یہ موجود ہے، کھول کے دیکھیں. ابن عساکر اب پڑھے کون؟ 84 جلدوں کی کتاب ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے اور نشانات لگے ہوئے ہیں. اس کا اگر میرے پاس کوئی آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کے دریافت کرے تو اس کو حوالہ تلاش کرنے کا طریقہ میں بتلا سکتا ہوں. آسانی سے اس کا حوالہ تلاش نہیں کیا جا سکتا، مگر مجھے اس کا فارمولہ بہت اچھی طرح تیار ہے. تو جناب امام زین العابدین جن کی روایت اصح الاسانید ہے، انہوں نے اس پر استدلال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی جگہ ساری قوم سے افضل سمجھ کے تو ان کو اپنا جانشین بنایا تھا کہ تو میرا خلیفہ ہے، سب سے تو افضل ہے. اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے جناب حیدر کرار کو کہا کہ تو اسی کی مانند ہے. اس سے انہوں نے افضلیت پر استدلال کیا. تو وہ کہتے ہیں اس مقام پر امام زین العابدین نے اس قول کی طرف اشارہ کرتے جامی نبی علی ابن ام محمد رسول است چو موسیٰ ہمی گفت ہارون وزیرا، چو موسیٰ ہمی گفت ہارون وزیرا. زِ تو است روشن مہو میرو کوکب، زِ تو است روشن مہو میرو کوکب، تو ہی درد و عالم سراجم منیرا، تو ہی درد و عالم سراجم منیرا. جو نور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے چلتا ہے وہ تیرے حوالے سے آگے تقسیم ہوتا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا ہے. اس وقت کافی حدیثیں وضع کر لی گئی ہیں کہ فلاں صحابی جو ہے وہ دیوار ہے، فلاں صحابی چھت ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی مکان میں آنا چاہے تو چھت کی طرف سے آئے تو ڈاکو پتہ معلوم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیواروں کی طرف سے توڑ کے اندر آئے تو ڈاکو معلوم ہوگا کہ نہیں؟ دروازے کی طرف آئے تو آنا جانا صحیح ہوگا. یعنی اگر جو حدیثیں انہوں نے وضع بھی کی ہیں ان کی عقلوں نے کام نہیں کیا، حدیثیں گھڑنے لگے ہیں لیکن ان حدیثوں سے اپنے عقیدے کا دھواں اڑا رہے ہیں. فرماتے ہیں علی مرتضیٰ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. فیضان نبوت جدھر بھی تقسیم ہوگا وہ علی کے حوالے سے تقسیم ہوگا. علی کے حوالے سے تقسیم ہونا اس کو دلیل انہوں نے بنایا ہے. تو ہی درد و عالم سراجم منیرا. اور احد کے میدان میں جو صحابہ کا فرار کرنا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی ذات پاک وہ فرماتے کنت اول من فاء، جو بھاگے ہوئوں میں سب سے پہلے واپس لوٹ کے آئے وہ میں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء اس کے صفحہ 34 پر یہ بات لکھی ہے کنت اول من فاء. تو جامی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر لکھتے ہیں بجنگ احد چون نبی ماندہ تنہا، بجنگ احد چون وہ مذہباً ہمارے کافی سارے دوستوں نے ان کو انفی لکھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، مگر یہ ان کا انفی سمجھنا بھی غلط ہے، کہنا بھی غلط ہے. یہ غلط فہمی ہوئی کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ بغداد شریف کے رہنے والے تھے. بغداد میں حنفیوں کا مفتی وقت پر نہ مل سکا تو حنفیوں کے مفتی کی سیٹ خالی ہونے کی وجہ سے سید محمود علوسی بغدادی، نقشبندی خالدی کردی، وہ خاندان نقشبندیہ کے درویش ہیں، پیر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سید میں ہیں.
امام ربانی مجدد افسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو خلیفہ تھے شیخ خالد کردی، جو شامی کے استاد ہیں اور پیر ہیں، شامی رحمۃ اللہ جنہوں نے فتاوی شامی لکھا ہے، ان کے پیر خالد کردی ہیں۔ خالد کردی ان کے بھی پیر ہیں، سید محمود علوسی بغدادی نقشبندی مجددی کے بھی پیر ہیں۔ تو نقشبندی مجددی ہونے کی حیثیت سے ان کی بات بڑی یادگاری ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، بے شک یہ آیت بھی بتا دی ہے، سورہ مائدہ کے اندر آیت ہے، آیت کا نمبر غالباً 54 یا 55 ہے، یہ آیت کا نمبر ہے، نکال کے دیکھیں۔ جو اس کا باب الاشارات ہے نا، ہر بحث میں جو تصوف کی آیتیں ان پر الگ بحث کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں من باب الاشارات، اس کا نام ہی ہے تفسیر اشاری۔ علماء تفسیر کے ہاں جب علم الاحکام کا ذکر آئے تو مطلب یہ تفسیر تو ہے، لیکن قرآن مجید کی ان آیتوں کی تفسیر ہے جو احکام سے، لیگل اسپیکٹ سے تعلق رکھتی ہیں، ایکشن اینڈ اومیشن، عقیدے کی اس میں بحث نہیں ہے، اس میں اعمال کی بحث ہے، قانون کی بحث ہے، قانون کی خلاف ورزی کرنے کی سزا کی بحث ہے، اس تفسیر کا نام ہے علم الاحکام۔ اور اگر تفسیر اشاری کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب قرآن مجید کی وہ آیتیں جو تصوف سے، فقیری سے، درویشی سے، روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں، ان پر بحث ہے، اس کا نام ہے تفسیر اشاری۔ تو تفسیر اشاری کی بحث میں یہ سید محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے، کہا خلافت کی قسمیں ہیں دو، ایک ہے خلافت ظاہریہ، ایک ہے خلافت باطنیہ۔ خلافت ظاہریہ میں اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات سرکار کے خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی حضور کے درمیان اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان واسطہ کوئی نہیں ہے، براہ راست وہ خلیفہ ہے، اس کا نام ہے خلیفہ بلا فصل، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور ایک ہے خلافت باطنیہ۔ خلافت باطنیہ جو ہے اس میں حضرت حیدر کرار سرکار کے خلیفہ بلا فصل ہیں، اور قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی مظہری، آپ مرزا مظہر جان جانا نقشبندیہ عالیہ کے مجدد سمجھے جاتے ہیں اپنی صدی میں، ان کے یہ مرید ہیں اور شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد ہیں۔ آپ کی تفسیر مظہری مشہور ترین تفسیر ہے، اس میں آپ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 17 کے تحت لکھا ہے کہ جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ ایسے منصب پر فائز ہیں، صحابہ میں بھی کوئی ولایت کے مرتبے کو نہیں پہنچا جو علی کے زیر قدم نہیں ہوا، اس لیے یہ مستند حوالہ ہے، نکال کے دیکھیں۔ ناراض ہونا تو یہ ایک عام طبی بات ہے، کئی لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اپنی جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں، حقائق کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ میں الحمدللہ ہرگز نہ وہ عقیدہ رکھا ہے نہ کسی کو سکھایا ہے جس کا اتھینٹیکیٹڈ اور مسترد کتابوں میں ثبوت موجود نہیں۔ تو ولایت میں حضرت علی مرتضیٰ سرکار کے خلیفہ بلا فضل ہیں۔ یہ کون سی خلافت ہے؟ یہ خلافت باطنیہ ہے۔ خلافت باطنیہ کا سسٹم کیا ہے؟ کہا خلافت باطنیہ کا سسٹم یہ ہے جس طرح چھلکے اور گودے کا تعلق ہوتا ہے، خلافت ظاہریہ چھلکا ہے، خلافت باطنیہ گودا۔ یہ لفظ نکال کے دیکھیں ہے کہ نہیں؟ اگر میں اپنی طرف سے کہتا تو میں ڈرتا ضرور، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اس لیے کہ میرے مطالعے سے گزری ہوئی بات، اور صرف اسی ایک کتاب میں نہیں باقی کتابوں میں بھی لکھا موجود ہے کہ گودے اور چھلکے میں جو تناسب ہے وہ خلافت ظاہریہ میں اور خلافت باطنیہ میں تناسب ہے۔ کہتے یہی وجہ ہے، کوئی بندہ قتل ہوا، رپورٹ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہوئی، اگر کسی نے کسی کی زمین دبا لی، اس کی رپورٹ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں ہوئی، حضرت عمر فاروق کے دربار میں، عثمان غنی کے دربار میں ہوئی۔ جس طرح کا کوئی سول میٹر ہے تو کرمنل میٹر ہے تو کوئی فوجداری ہے یا دیوانی کیس ہے، یہ خلافت ظاہریہ کے معاملات ہیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، مدرسے قائم کرنے ہیں، اساتذہ مقرر کرنے ہیں، ان کی تنخواہیں مقرر کرنی ہیں، ان کو پینشنیں دینی ہیں، ان کا انتظام کرنا ہے، ان کے تبادلے کرنے ہیں، کس کس قابلیت کا استاد کہاں کہاں لگایا جائے، اس معاملے کو رپورٹ کیا جاتا رہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلفائے ثلاثہ کے دربار میں۔ کیوں کہ یہ خلافت ظاہریہ کے معاملات ہیں۔ اگر کوئی ڈوبنے لگا تو باطنی مدد کی ضرورت پڑی، یا علی، سمجھو بات، یہ خلافت باطنیہ کا کام ہے۔
کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو گے تو آپ کو میرا شکریہ ادا کرنا پڑے گا کہ میں نے کافی محنت کی ہے انشاءاللہ۔ لیکن بات چیلنج نہیں ہوگی، جس کا جی چاہتا ہے ناراض ہو کے دیکھے، انکار کر کے دیکھے، کتاب میں نکال کے دکھانا یہ میرا کام، خلافت ظاہری ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں جو باطنی نظام ہے نا، حضرت محی الدین ابن عربی نے الفتوحات المکیہ کے اندر لکھا ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بظاہر بیوی میاں اکٹھے ہوتے ہیں، اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن باطنی بات یہ رب دیتا ہے۔ بظاہر بات یہ ہے کہ اس سے آکسیجن ہوتا ہے اور اس سے باقی گیسز ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، ان سے پھول کھلتے ہیں، کلیاں چٹکتی ہیں، خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ باطنی بات یہ ہے کہ خدا یہ سارے کام کرتا ہے، کہ جس طرح ظاہری اور باطنی معاملات کو آپ روزانہ چیک کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو خلافت باطنیہ ہے اس کا سسٹم قیامت تک مسلسل رہے گا، اور اس کے ادارے اپنے ہیں۔ کل کتنے ولی ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں انتظام کرتے ہیں؟ کہ ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن 360 اولیاء اللہ کے بارے میں عام ذکر آتا ہے۔ سید عبدالعزیز دباغ بالکل امی آدمی تھے، لیکن ازہر کے اساتذہ ان کے مرید تھے، وہ بولتے رہے اور آپ کی وہ کتاب لکھی جاتی رہی۔ عبدالعزیز دباغ کی جو کتاب ہے اس کے اندر آپ نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے کہ سرکار دو عالم غار حرا میں آ کے بیٹھتے ہیں، جو کتب زمانہ ہوتا ہے وہ اندر آتا ہے، اور 4 مرکزی درویش ہوتے ہیں جو چاروں صفت کھڑے ہو جاتے ہیں، باقی اولیاء اللہ باہر رہتے ہیں۔ تو سرکار کی بارگاہ میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کائنات میں نافذ ہوتا ہے۔ سمجھو بات؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں کوئی فیصلے پہلے ہوتے ہیں تو بعد میں دنیا میں نافذ ہوتے ہیں۔ تو امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، یہ پہلے فیصلہ سرکار کی بارگاہ میں ہوا ہے؟ سوال سمجھ آیا نہیں آیا؟ ابھی چاول بعد میں تقسیم ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت تقسیم ہو رہی ہے۔ امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پر رکھ دیا گیا۔ اگر یہ عقیدہ صحیح ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں پہلے فیصلے ہوتے ہیں بعد میں دنیا میں نافذ ہوتے ہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت امام حسین اور آپ کے خاندان کے ظلم و ستم کے بارے میں یہ فیصلے سرکار کی بارگاہ میں ہوئے۔ اب یہ کس طرح مانا جائے کہ امام حسین کا سر کاٹنے کا فیصلہ سرکار اس پر راضی ہوئے ہوں؟ سوال سمجھ میں آئے؟ امام زین العابدین آپ کے راوی ہیں امام زہری، کہتے جس تاریخ عبد الملک بن مروان نے آپ کے گرفتار کیے جانے کا حکم دیا، مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا، آگے دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو آپ فرماتے ودت تو انی مکانک، میں اس بات کو چاہتا ہوں کہ کاش آپ کی جگہ مجھے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگی ہوئی ہوتی۔ بہت سارے مولانا نے اس کو ائمہ جو 12 ائمہ کا ذکر آتا ہے، ایک اس کو شمار کیا ہے جو قاتلان اہل بیت میں سے ہے۔ امام زین العابدین کو جسے ہتھکڑیاں ماری ہیں، ہتھکڑیاں تو گرفتاری کے لیے ماری ہیں، بیڑیاں کیوں لگائی ہیں؟ اذیت کے لیے لگائی ہیں۔ جو اہل بیت کو ٹارچر کرنے والا وہ ائمہ اہل بیت میں سے ہو سکتا ہے؟ امام زہری نے کہا کاش آپ کی جگہ میں ہوتا۔ آپ نے لو شے تو لما کان، اگر میں اس بات کو پسند نہ کرتا یہ ہتھکڑیاں مجھے نہ لگ سکتی۔ اتنے میں کیا دیکھا، ہتھکڑیوں سے ہاتھ کھینچ لیے، بیڑیوں سے پاؤں کھینچ لیے، وہ پڑی ہوئی ہیں بیڑیاں اور وہ پڑی ہوئی ہیں ہتھکڑیاں۔ ہوندی قوت زور نہ لایا بیٹھے من رضائی، ہوندی قوت زور نہ لایا بیٹھے من رضائی، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دونی دے سائی۔ اسماعیل دہلوی جیسے آدمی نے صراط مستقیم کے اندر لکھا ہے، غالباً اس کا سوا 87 ہے، سوا تلاش کرنے میں ممکن آپ کو دقت ہو، لیکن میرے مطالعے کی جو کتاب ہے اس کا سوا 87 ہے۔ اس کے اندر لکھتا ہے کہ علی مرتضیٰ خلافت باطنہ کے اس عہدے پر فائز ہیں کہ اگر وہ کہیں میں فلاں ملک کا گورنر میں نے مقرر کیا ہے
فلاں ملک کا بادشاہ میں نے اتار دیا ہے، فلاں کو میں ایسے کرتا ہوں، فلاں کو ویسے کرتا ہوں، تو یہ بات حق ہوگی، واقعی حضرت علی کے اختیارات میں یہ بات ہے۔ صراط مستقیم لکھی ہوئی سارے وہابیوں کے سردار کی کتاب میرے پاس موجود ہے، دیکھنا چاہیں دکھا سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سمجھتے ہیں سر کٹنے سے امام حسین کے مرتبے میں ترقی ہوگی یا زوال ہوگا، یہ امتحان ہے۔ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہو، امتحان لیتے کس کا ہو؟ جس کی کلاس بدلنا چاہتے ہو، جس کی کلاس وہی رکھنا چاہتے ہو، اس کا کوئی امتحان نہیں ہوتا۔ تو اچھی ماں یہ نہیں کہتی مولا کریم میرے بیٹے کا امتحان کینسل کر دے، وہ کہتے مولا کریم میرے بیٹے کو پاس کر دے۔ اگر سر کے نیزے پر چڑھانے کا فیصلہ ہوا تو سرکار معترض نہیں ہوئے، یہ امتحان تھا، اس سے کلاس بدلنے والی تھی۔ آپ کہیں گے یہ محض آپ قیاس کی بات کرتے ہیں، نہیں، قرآن کی نص پیش کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جانیں خرچ کی ہیں، مال خرچ کیے ہیں، بعد میں آنے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیا خدا بدل گیا؟ دین بدل گیا؟ نہ خدا بدلا ہے نہ دین۔ دراصل وہ مشکل کا ایسا وقت تھا، مشکلات سے درجات بلند ہوتے۔ کس نبی کا کتنا درجہ ہے؟ کہ جتنا اس نبی کی رائے مولا میں مشکلات زیادہ ہیں۔ بات پلے پڑ رہی ہے؟ کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی یہ کہے میں مجھے بات نہیں سمجھ آئی، کہ جس نے اللہ کے راستے میں دکھ زیادہ اٹھائے ہیں مرتبہ اس کا زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں گرایا گیا، انہوں نے دکھ زیادہ اٹھائے یا سرکار نے؟ کہا جس کو رب کی طرف سے یہ ضمانت ملی ہوئی ہو تیرا بگڑے کا کچھ نہیں، اس کے لیے چھلانگ لگانا کون سا مشکل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا درجہ تیسرے درجے پر سارے نبیوں سے بلند ہے۔ کہ کس طرح؟ کہ ایسا موذی دنیا میں اور کوئی گزرا نہیں کہ بندہ ہو کر خدا کہلائے، اس کے ساتھ آپ نے ٹکر لی۔ آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں تدابیر کی گئیں، لیکن پیچھے نہ ہٹے۔ اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں ان کا بھی اور سرکار کا بھی، فیصلہ کرتے ہیں درجہ سرکار کا بلند ہے۔ سرکار نے تو کسی ایسے شخص کو مخاطب نہیں کیا جو خدائی کا مدعی ہو، تو جو خدائی کے مدعی کے ساتھ ٹکر لے گئے درجہ تو ان کا بلند ہونا چاہیے۔ لیکن جس وقت وہ وادی طور میں اپنے اہل و عیال کو کہہ کے اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، یہاں ٹھہر جاؤ، مجھے آگ نظر آئی ہے، وہاں سے کوئی شعلہ لے آؤں گا یا کوئی آگ جلانے والا ملے گا، اسے راستہ پوچھ لوں گا۔ جب وہاں پہنچے رب کریم نے کہا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوتا اتار دو، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، تم طوا کی وادی مقدس میں کھڑے، جوتا اتارو۔ کوئی بات پلے پڑی ہے؟ کوئی مسئلہ بھی سمجھ آئے؟ بندہ خانقاہ میں جاتا، ہم کہتے ہیں جوتا باہر اتارو، وہ کہتا ہے ثبوت لاؤ۔ ہم کہتے ہیں فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوتا اتارو۔ اِنَّكَ، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ جملہ مستانفہ ہمیشہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیرنتھیٹیکل سینٹینس۔ یہ پیرنتھیٹیکل سینٹینس ہے، یہ ہمیشہ انڈرسٹوڈ کوشچن کا آنسر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کیوں اتاروں؟ یہ تو پتھریلی جگہ ہے، کانٹے ہیں، جنگل ہے، پیر محفوظ نہیں ہیں۔ رب نے وجہ بتلائی
فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ طوا کی وادی مقدس میں کھڑے ہو. سمجھ آئیے بات. اب حکم کیا ہے؟ جوتا اتارو. علت حکم کیا ہے؟ جگہ کا مقدس ہونا. اس کو انگریزی میں آپ کے قانون اس کو کہتے ہیں ریشو ڈیسیڈنڈائی. ہم اس کو عربی فارسی اردو 3 زبانوں میں کہتے ہیں دلالت النص. جب حکم پتہ چل جائے، حکم کی وجہ بھی پتہ چل جائے، اس وقت ہم یہ فیصلہ کریں گے وہی وجہ اور کسی جگہ بھی پائی جائے وہی حکم پرانا واپس آ جائے گا. جگہ کا مقدس ثابت کرنا یہ آپ کا کام ہے. جوتے اتارنے کا ثبوت پیش کر دینا یہ میرا کام. اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ طوا کی جو وادی ہے، یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے، وہ پہلے سے مقدس تھی یا اب مقدس ہونے والی تھی؟ کوئی تاریخ نہیں بتلائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہاں جانے سے پہلے وہ وادی مقدس تھی. کہاں یہاں کھڑے ہو کر رب سے تو انہیں باتیں کرنی ہیں. رب سے باتیں کرنے والی جگہ جو ہے وہ مقدس ہو جاتی ہے. یہ جو اولیاء اللہ کے مزارات کے پاس جوتے اتارنے کا حکم، اس کی یہی وجہ ہے. وہ جو ذکر الہی کرنے والے، رب کے ساتھ باتیں کرنے والے، ان کی باڈیاں یا مدفون جوتے اتارو. مکہ شریف میں طواف کر رہا ہوں تو وہاں کے ایک ملا صاحب وہ جوتوں سمیت طواف کر رہے ہیں. میں نے کہا انت تطوف متنعلا، وہ جوتے پہن کے طواف کر رہے ہو. میں نے کہا ھذا یجوز، یہ درست ہے. میں نے کہا ھذا لا یجوز. میں نے کہا این دلیلک، دلیل کہاں؟ میں نے کہا فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوا. طوا کا مقدس ہونا وہ زیادہ اونچی بات ہے یا کعبے کا مقدس ہونا زیادہ؟ ارے واللہ پاکستانیون یستدلون استدلال جیدہ. خدا کی قسم پاکستانی لوگ خوب ثبوت مہیا کرتے. میں نے کہا پاکستان کو دعا ہے مدینے والی سرکار کی. وہ اس وقت اس نے مقدس ہونا تھا جس وقت آپ نے وہاں قدم رکھنا تھا. لیکن جب وہاں گئے، رب سے بات ہوئی، رب سے بات کرتے ہوئے دہشت طاری ہو گئی. رب نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے. آپ بچے کو اٹھائیں، آپ کی داڑھی دیکھ کر بچہ رونے لگ جائے، آپ اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس کا بٹر پکڑ لیں. یہ کیا ہے؟ یہ دیکھو کیسا خوبصورت ہے، وہ دیکھو دیوار پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کہنے سے مراد اس کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نا تو رب نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ بات سمجھ آئیے؟ قرآن مجید کی نیڑیوں مطالعہ کرو، یہ گل کوئی پلہ پہ. رب سے بات ہوئی، مزہ ہی آ گیا. رب نے کہا کہ تو بھی اور ہارون بھی دونوں جاؤ. سامنے تو کھڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ہارون تو ساتھ ہے نہیں. یہ دونوں بھائی وہاں پہنچ گئے تھے وادی ایکا میں. اور جاوید شراب علیہ السلام کے صاحبزادیوں سے دونوں بھائیوں نے شادیاں کر لی تھی. دونوں بھائی حمزلف بھی تھے اور ایک سینئر رسول تھا اور ایک نبی تھا. اب دونوں جب واپس جا رہے تھے دونوں اکٹھے جا رہے تھے. بال بچے بھی ساتھ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صاحبزادی ادھر جوان ہو چکی تھی، شادی کے قابل تھی. بکریاں بھی، بیوی بھی، بھائی بھی، اولاد بھی جنگل میں چھوڑ کے آئے تھے. یہاں پر پروردگار عالم نے فرمایا اے موسیٰ تو بھی جا اور ہارون بھی جائے، جا کر فرعون سے بات کرو. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. تم دونوں جاؤ، جا کر اس سے بات کرو. جاؤ دو، بات کرو اکیلے سے، لیکن بات کرنی ہے نرمی سے، کیونکہ وہ بڑا بے ایمان متکبر ہے. حکم دیا دو کو، دونوں مل کے جاؤ. بات اکیلے سے کرو لیکن بات نرمی سے کرو. سرکار کی باری آئی، فرمایا دوسرا دیتے ہی کوئی نہیں ہے، نہ بھائی ہے نہ بہن ہے. جاؤ اکیلے اور جا کر بات کرو. نرمی سے بات نہیں کرنی، گرمی سے کرنی ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. جس کو بے ایمان کو وہ راضی رہتا ہے. ساری یہودیوں کو، نصرانیوں کو، آتش پرستوں کو، ستارہ پرستوں کو
فرشتہ پرستوں کو، جل پرستوں کو، وڈ گارڈ کے پجاریوں کو، کل کائنات میں جتنے بھی کسی کی بھی پوجا کریں، سب کو کہو بھائی مانو، جاؤ اکیلے بات کرو، سب سے بات کرو گرمی سے۔ اب ادھر جو دشمن ہوا ہوگا تو صرف فرعون ہوا ہوگا نا، تو یہاں دشمن پوری دنیا ہو گئی، تو پوری دنیا سے جس کی دشمنی پڑ گئی تو مصیبت تو اسی کی سب سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے سرکار کا مرتبہ سارے نبیوں سے بلند ہے۔ غالباً بات تو آپ کی سمجھ میں رفتہ رفتہ آ رہی ہوگی۔ تو کل کائنات کا ایک نظام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کے تحت بھی رکھا ہوا ہے اور باطنی اسباب بھی اس کے عطا فرمائے ہیں، اور اس میں جو خلافت باطنیہ ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ کے حصے میں گئی ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں آپ کو ایک آدمی بتاؤ کسی مشکل میں یہ کہو یا ابوبکر صدیق پہنچیو، حالانکہ پہنچنے کی تو ان میں قوت ہے لیکن ڈیوٹی ان کی نہیں ہے، یا عمر پہنچیو، سرکار کی گلی کا پرندہ ہو تو اس میں بھی یہ صلاحیت ہو سکتی ہے۔ یہ تو سرکار کے جان نثار یار ہیں۔ آپ پوری تاریخ اسلامی میں بتلا سکتے ہیں کہ کسی نے کہا یا عثمان غنی میری مدد کیجو، ایک دن میں لاکھ آدمی بتلا سکتے ہو یا علی میری مدد کرو، یا غوث پاک میری مدد کرو، کیونکہ یہ خلافت باطنیہ کا سرکل ہے، یہ خلافت ظاہریہ کا آئی کی بات خیال میں؟ خلافت ظاہریہ اور خلافت باطنیہ میں یہ فرق ہے۔ اس جگہ اللہ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات اس لیے کہ جامی کی بات چل رہی تھی، بات چلتے چلتے لمبی ہو گئی ہے۔ بجنگ احد چون بھی مادہ تنہا، بجنگ احد چون بھی مادہ تنہا، خدا یش فرستادہ ناد علی را۔ جب نبی کریم علیہ السلام میدان احد میں تنہا رہ گئے، اس وقت رب کریم نے کہا علی کو کیوں نہیں بلاتا؟ علی کو بلا، جس وقت کوئی تنہائی محسوس کرے وہ علی کو بلائے۔ آیا نا مزہ جامی کا ذکر کرنے کا۔ آخر میں جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیتون سو پوشیدہ احوال جامی، زیتون سو پوشیدہ احوال جامی، کہ ہستی بمانا سمیعم بصیرا۔ اے علی تجھ سے میرے حالات مخفی نہیں ہیں کہ اللہ نے تجھے سمیع و بصیر بنایا ہے۔ جناب مولا مرتضیٰ کی زندگی کا ایک بڑا مشہور واقعہ، آپ کے دور خلافت میں آپ نے ایک نئے بیاتے جوڑے کو بلایا اور بلا کے کل تمہاری شادی ہوئی ہے؟ ان کا جی ہوئی ہے۔ ان کا تم رات اکٹھے رہے ہو لیکن بیوی میاں کا عمل تو تم سے نہیں ہو سکا؟ ان کا جی نہیں ہو سکا۔ ان کا جانتے ہو کیوں نہیں ہو سکا؟ ان کا ہمیں تو نہیں پتا، رات ساری لڑائی ہوتی رہی، آپ نے جھگڑا ہوتا، بات بھی کچھ نہیں تھی۔ صبح کے وقت ہم نے سوچا ہم نے کیوں ساری رات لڑائی کی ہے، ہماری شادی ہوئی ہے، ہم بیوی میاں کی طرح رات گزارتے۔ کہتا تمہیں پتہ نہیں ہے، اصل میں قصہ یہ ہے اے خاتون یہ تیرا بیٹا ہے، تو اس کی ماں ہے۔ تو یاد کر وہ وقت جب آغاز شباب کا دور تھا تو کسی چچیرے بھائی کے ساتھ تجھے معاشقہ تھا تو تم نے بدکاری کی، اس سے تو پریگننٹ ہو گئی، بچے کے جنم کا وقت آیا تو جنگل میں جا کے تو نے بچے کو جنم دیا، تو پھر تو اس کو وہاں چھوڑ کے ایک جھاڑی کے پاس واپس آ گئی، ایک کتا اس بو پہ آ گیا، تو جا رہی تھی، خواہ کسی حالت کا بھی بچہ تھا لیکن تیرا تو بیٹا تھا، تو مامتا نے تجھے مجبور کیا کہ اس کا دفاع کرے، تو نے پتھر اٹھا کے اس کتے کو مارا، وہ کتے کو نہیں لگا تھا، وہ اس بچے کی پیشانی پر لگا تھا۔ آپ نے فرمایا تو یہاں سے اپنی دستار کو اوپر کر، جب دستار اوپر کرائی تو پتھر کا نشان ہے، فرمایا یہ تیرے اس پتھر کا نشان ہے۔ زیتون سو پوشیدہ احوال جامی، کہ ہستی بمانا سمیعم بصیرا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا مولا مشکل کشا، تم دونوں کے اندر جو نور ہے
اس کے سامنے کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں ہے۔ اے علی مرتضیٰ، جامی کا حال آپ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ مانوی اعتبار سے آپ کو اللہ نے سمیع و بصیر بنایا۔ اس جامی کو لوگوں نے شیعہ کہا ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میں کل مطالعہ کر رہا تھا رسائل امام غزالی کے، تو کہتے ہیں یہ جو ایک دوسرے کو جماعتیں کافر کہتی ہیں، اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ جتنے بھی فرقے ہیں ہر دوسرے فرقے کو کافر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ اب کی بات نہیں ہے۔ 505 میں غزالی کی موت واقع ہوئی ہے، تو 505 سے پہلے انہوں نے وہ رسالے لکھے۔ وہ جتنے بھی عقائد پر انہوں نے رسالے لکھے وہ سارے اکٹھے میرے پاس موجود ہیں۔ اس کے اندر لکھتے ہیں اس بات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے فلاں کو لوگوں نے کافر لکھا۔ کہا جو بھی آدمی عقیدے میں کسی کے خلاف ہے وہ اس کو کفر کا فتویٰ دیتا رہا ہے، یہ مسلمانوں میں خرابی پرانی چلی آ رہی ہے۔ جامی جیسا آدمی جس کی بے شمار کرامات ہیں اور وہ خاندان نقشبندیہ عالیہ کا بندہ ہے، خواجہ عبید اللہ احرار، یہ غزنی کے علاقے کے درویش تھے، خاندان نقشبندی مجدد صاحب رحمۃ اللہ سے 7-8 پشتے اوپر چل کے تو وہ آدمی نقشبندی خلیفہ ہے، ان سے ان کی بیعت ہے۔ بیعت کا معاملہ کس سے ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تلاش کر کے اس سے بیعت کروں۔ اس تلاش میں کرتے کرتے میں خواجہ عبید اللہ احرار کی شہرت سنی ہوئی تھی، وہاں چلا گیا، دیکھا کہ ان کے جو تکیے ہیں ان کے ساتھ لعل اور جواہرات لٹکے ہوئے ہیں، ان کے قالین جو کروڑوں روپے کے قالین ہیں، ان کے دروازوں کی کنڈیاں مریدوں اور عقیدت مندوں نے چاندی اور سونے کی لگائی ہوئی ہیں۔ تو میں جب باہر نکلنے لگا تو باہر قدم رکھتے ہی میں نے ایک جملہ بولا، نہ مردستان کے دنیا دوست دارد۔ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، اللہ کا یار نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ یعنی اتنا سونا چاندی روپیہ پیسہ اکٹھا کر لیا ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ شاہ صاحب تو پکا دنیا دار آدمی ہے، شاہ صاحب کی یونیورسٹی دیکھو تو شاہی محلات اس کے سامنے شرمندہ ہیں۔ لاہور کی شاہی مسجد سے یہ ہمارا حال بڑا ہے، خواہ چوڑائی میں بڑا یا لمبائی میں 160 فٹ اندر سے لمبا ہے اور 100 فٹ اندر سے چوڑا ہے۔ اور یہ جو آپ کو پلر نظر آ رہے ہیں یہ جتنے باہر ہیں اس سے تھوڑے کم زمین کے اندر 8 فٹ کی گہرائی تک لے جا کے تو ہم نے ان کے پلر اٹھائے ہیں، موٹے موٹے سریے اس میں ڈالے ہیں۔ اور جس طرح یہ آپ کو بیم چھت کے اندر نظر آ رہے ہیں اسی طرح کے بیم فرش میں ڈالے ہیں کہ یہ اتنے زلزلے آتے جاتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عمارت گر جائے۔ تو اندازہ کریں کہ یہ جتنے چھت پر بیم ہے اگر اتنے فرش پہ پڑے ہوئے ہوں تو پھر اس کی کاسٹ کتنی ہوگی؟ یہ شاہی مسجد میں تو اتنا اہتمام نہیں ہوا۔ یعنی شاہ صاحب تو بڑا دنیا دار آدمی ہے، شاہ صاحب کی اتنی زمینیں ہیں، اتنے مکان ہیں۔ جامی رحمۃ اللہ نے کہا یہ بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، بڑا دنیا دار آدمی ہے، اس کی چیزیں بڑی امیرانہ ہیں۔ یہ کہتے کہتے باہر نکل آئے، نہ مردستان کے دنیا دوست دارد، وہ مرد خدا نہیں ہوتا جو دنیا کو اتنا پیارا سمجھے۔ کہتے گھر آئے، سو گئے، دیکھا میدان قیامت برپا ہے۔ ایک آدمی جامی صاحب نے اس سے کچھ پیسے لیے ہوئے تھے ادھارے، وہ ادھار مانگنے آ گیا کہ واپس کرو پیسے۔ انہوں نے کہا یار میری کتابیں لے لو، پیسے نہیں میرے پاس۔ ان کا کتابیں اپنے پاس رکھو، مجھے بھی پیسے چاہیے، کسی کے دینے ہیں۔ جامی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ تو کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر میرے بدلے میں آپ جہنم میں جا کے سزا بھگتیں۔ حقوق العباد تو رب معاف نہیں کرتا، بندہ خود معاف کرے، معاف میں نہیں کرتا، میری جگہ میرے گناہوں کی سزا بھگتنا ہوگی۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ خواجہ عبید اللہ احرار پیچھے سے آ کے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا جامی کیا قصہ ہے؟ ان کا اس کچھ پیسے مجھے دینے ہیں۔ کہا کتنے پیسے دینے ہیں؟ کہا اتنے پیسے دینے۔ آپ نے اپنی جیب مبارک سے نکال کے جامی رحمۃ اللہ کو پیسے دیے، کہا اس کا قرضہ ادا کر۔ قرضہ ادا کر دیا، جھٹکا دیا، جامی صاحب رحمۃ اللہ کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا کہ جس طرح عالم خواب میں ان کو دیکھا تھا اسی طرح چارپائی کے پاس کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے میرے پاس کھڑے۔
مجھے کہتے جامی میرے دروازے سے باہر نکلتے وقت جو تم نے مصرع پڑھا تھا وہ ترا مصرع تھا، اس پر گرہ لگاؤ۔ ان کو جناب اب تو اپنا نام یاد نہیں ہے، گرہ کیا لگاؤں؟ کہا پھر گرہ تم نہیں لگا سکتے، میں لگاتا ہوں۔ نمبر 10 کہ دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد۔ وہ مرد خدا نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے، دنیا کو دوست رکھے تو دوست کے لیے دوست رکھے۔ یہ کروڑوں روپے کی جگہ بنائی ہے لیکن اپنے ڈانس کے لیے بنائی ہے، عیاشی کے لیے بنائی ہے کہ مدینے والی سرکار کے پرچار کے لیے بنائی ہے۔ لاؤڈ سپیکر لگتے ہیں، ذکر کی دھومیں مچتی ہیں، میلاد کے شادیانے بجتے ہیں اور محبت والے لوگ آتے ہیں، آل اللہ جو راتوں کو جاگنے والے ہیں، دن کو ذکر کرنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، یہاں آ کر کے ذکر الہی کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں۔ اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد۔ جامی نقش بندی ہے، نقش بندی ہو کر کے دیکھو کہتا کیا ہے۔ جب غوث پاک کا نام لیا جائے تو چین بجبی ہو جائے تو نقش بندی نہیں، کسی اور کی بندی ہے وہ۔ نقش بندی ہوگا تو حضرت سید بہاؤالدین نقش بند شہنشاہ بخارا کہتے ہیں، فرماتے ہیں بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سید اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ میں ایک مرتبہ چورے شریف تقریر کر رہا ہوں، یہ بینر میری پشت کی طرف لگا ہوا ہے، تو ایک مولوی صاحب بہت ٹچی قسم کے آدمی تھے، اس کی پٹواری جانے نے بیڑا اتھرایا، اس طرح مولویوں بھی جو بعض بندے اتھرے ہونے، نہ کہا پر مکھی نہیں پہن، آنا جانا کچھ نہیں، ہمیں غصہ ہی غصہ، رو ہیرو رسی رہنا، گلا ماڑیاں کریں، کل نہیں دعوت دینا۔ یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ مذہبی پیشواؤں کا کام نہیں ہے۔ مجھے چٹ دیتے ہیں، کہتے دیکھیں یہ پیچھے کتنی غیر ذمہ دارانہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بادشاہ ہر دو عالم تو سرکار دو جہان سلم کی ذات ہے، یہ سید بہاؤالدین نقش بند کا شہنشاہ بخارا کا یہ کوٹیشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ نقش بند کا لفظ ان سے ہی چلا ہے نا۔ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید تھے، وہ گھماروں کی طرح برتن بناتے تھے، وہ بیچتے تھے، اسی سے لنگر چلاتے تھے، اسی سے درویشوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو باری باری جتنے سب کی قسم کے درویش تھے نا، وہ ایندھن چن کے لاتے تھے، لا کے بھٹی آوا جس کو کہتے ہو، وہ گھمیار کی بھٹی جو ہے نا اس کو آگے آگ لگاتے تھے۔ جس دن سید بہاؤالدین نقش بند شہنشاہ بخارا کی باری تھی، یہ نقوی سادات میں سے ہے، مگر یہ بڑی حیرت کی بات ہے کبھی کسی نقش بندی سے ان کے نام کے ساتھ سید نہیں سنا۔ میرے پاس اس وقت سفر کے اندر وہ کتاب موجود ہے جو لکھی ہوئی ہے خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید سید علی اکبر شاہ صاحب دہلوی کی ارشادات ہیں حضرت سجاد نشین موسیٰ شریف، انہوں نے اس کے اندر بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ حضرت امام نقی کی اولاد میں سے جو موسیٰ شریف والے ہیں، کمال درجے کا درویش گزرا ہے، ان کی افادات ہے افادات عثمانیہ میرے پاس موجود ہے۔ خواجہ عثمان دامانی نقش بندی سلسلے کے لوگوں کے نزدیک وہ اپنے وقت کے مجدد تسلیم ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا کہ وہ سید ہیں، بہاؤالدین نام ہے، نقش بند کا لفظ ان کے لیے پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ باری باری ساتھی لاتے تھے، ایندھن آ کے بھٹی کو جلاتے تھے اور اسے جو آگ پیدا ہوتی تھی، برتن گرم ہوتے تھے، برتن پکتے تھے، ان کی باری تھی، ایندھن کوئی نہیں لائے، آج شام کو بھٹی گرم کرنی ہے، تو بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں نے آ کر کے کہا کہ اپنے مرشد پاک کہہ رہے ہیں کہ سید بہاؤالدین نقش بند شہنشاہ بخارا کی آج باری تھی،
آج وہ ایندھن پتہ نہیں لایا کہ نہیں لایا. انہوں نے کہا ایندھن تو نہیں لایا ہوں, جلن لایا ہوں. کہا اس کا طریقہ کیا ہے؟ بھٹی کے سامنے بیٹھ کے اللہ 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 ضربات ماری, بھٹی میں آگ بھڑک اٹھی اور برتن رقص کرنے لگے. ہر ایک برتن پر اللہ 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 لکھا گیا. اس وقت جو درویش ایک مدت سے وہاں مشق کرتے چلے آ رہے تھے وہ کہتے اے شاہ نقش بند نقشے مرا بے بند نقشے چنا بے بند کہ گویند نقش بند. معمولی آدمی نہیں ہے جس کے اللہ کی ضرب سے پتھروں پر اللہ, برتنوں پر اللہ اللہ لکھا گیا, وہ آدمی ہے. معمولی آدمی کا کوٹیشن ہوتا تو ہم اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے کہ غلط کہا. وہ آدمی اس سے درجے میں بلند ہے کہ ہمارے جیسا آدمی اس کی غلطی نکالے. ہم ان کی غلطی نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, ان کی بات کو سمجھنے کے پابند ہیں. سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کا یہ کوٹیشن چورے شریف میں تقریر کر رہا ہوں. تو چورے شریف والے نقشبندیوں کی جڑ ہیں اس ملک میں, تو انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے. اب میں کیا کروں؟ میں کہا سب سے پہلی تو ڈیوٹی ان کی ہے جنہوں نے لگایا, میں نے لگایا نہیں ہے. میں تو غوث پاک کا پوتا ہوں. لوگ کہیں گے یہ 22 قسم کی دھڑے کی باتیں کرتا ہے, اپنے باپ کے نام کو اچھالتا ہے. یہ میں نے نہیں لگایا, نہ میں اس کے لگانے کا حامی ہوں. انہوں نے اگر لگایا ہے تو اس کی بات میری سمجھ میں ہے, کیوں لگایا. مولوی سارے میرے منہ کی طرف دیکھے, وہاں مولویوں کا بڑا ہجوم ہوتا ہے. کوئی داڑھیوں کی اس قدر بھرمار ہوتی ہے, کیسا پتہ چلا داڑھیوں کی منڈی ہے. ان کے ہاں دین کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے, اللہ انہیں برکت عطا فرمائے. ان کا پورے پنجاب میں, پورے کشمیر میں بڑا فیضان ہے. لیکن وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے. اب مجھ سے سوال ہو گیا, میں کہتا ہوں اس کا جواب سنو. تمہیں خیال تو یہ آتا نا کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است, دونوں جہان کے بادشاہ, یعنی دونوں جہان کے سپیریئر آدمی حضرت غوث پاک ہیں. سید اولاد آدم شاہ عبد القادر است, ساری آدم کی جو اولاد ہے ان کے سب سے سپیریئر آدمی جو ہیں وہ حضرت غوث پاک ہیں. الجھن تو یہ پیش آئی ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ تو سرکار کی شان ہے, غوث پاک کی شان تو نہیں ہے. پر اس کو سمجھو, جس وقت کمپیریزن ہولڈ ہوتا ہے, موازنہ ہوتا ہے, اپنی کلاس کے ساتھ ہوتا ہے. جتنے اسکولوں کے استاد بیٹھے ہوئے, کالجوں کے استاد بیٹھے ہوئے ہو, جو کہتے یہ بچہ فرسٹ آیا ہے, فوراً سائل سوال کرتا ہے کہ نہیں کون سی کلاس میں فرسٹ آیا ہے. آپ کو بتانا پڑتا ہے میٹرک میں فرسٹ آیا ہے, ایف اے میں فرسٹ آیا ہے, بی اے میں فرسٹ آیا ہے, ایم اے میں فرسٹ آیا ہے. کلاس اس کی بتانا پڑتی ہے. فرسٹ کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک چیز میں فرسٹ ہے, اس کی کلاس تلاش کرنا پڑتی ہے. جب یہ کہا کہ سید ہے, سید اولاد آدم, تو دیکھنا پڑے گا کہ غوث پاک کس کلاس کے ہیں, کس کلاس کے سردار ہیں, کس کلاس کے سید بنے. وہ زمرہ اولیاء اللہ کے ہیں. اولیاء اللہ میں یقیناً اولاد آدم کا سردار والی بغداد ہے. یہ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کا کوٹیشن ہے. ابھی جامع کا کوٹیشن پیش کرنا ہے. ابھی بولنے والے کافی آدمی موجود ہیں. میں تو بوڑھا آدمی, میں تو آپ کو گرم نہیں کر سکتا. گرم کرنے والے بندے بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں جی. میں نے کہا جس کہیں فرسٹ آیا ہے تو اس کی کلاس تلاش کرنا پڑتی ہے. اس کو کہتے ہیں کمپیریزن ہولڈ ہو تو اپنی کلاس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ شاذور ہے. یہ کب ہوگا؟ جب پہلوانوں کا کمپیریزن ہو. یہ سب سے زیادہ حسین ہے تو یہ حسینوں کا شمار ہو. اب یہ کہنا سید اولاد آدم شاہ عبد القادر, دیکھنا عبد القادر کس کلاس کا انسان ہے. وہ اولیاء اللہ کی کلاس کا انسان ہے, اس لیے موازنہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہے. مولویوں کے چہرے پر کوئی چیز بیز کے آثار نظر آئے. میں نے کہا جو تمہارے چہرے پر ریل چل رہی ہے نا, وہ مجھے بتا رہی ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو. میں تم سے پوچھتا ہوں, ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ لفظ صدیق آیا ہے,
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کتاب میں ذکر کرو، وہ صدیق ہیں۔ اکبر استعمال ہوا ہے؟ پیغمبر ہے، لفظ صدیق آیا ہے، اکبر تم نے نہیں استعمال کیا۔ ایک صحابی کے متعلق کہتے ہو صدیق اکبر، میں تم سے پوچھتا ہوں صدیق اکبر تو ان کو ہونا چاہیے جو پیغمبر ہے، یہ صدیق اکبر کیسے ہوئے؟ کہا دراصل یہ صحابہ میں سے ہیں، صحابہ کی کلاس میں یہ صدیق اکبر ہیں ان کا۔ میں نے کہا تم سے میں یہی بات پھر ایک مرتبہ پوچھتا ہوں کہ تم کہتے ہو حضرت محمد رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت غوث پاک، لیکن بریلوی شریف کے ایک بزرگ ہیں جن کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی تو اعلیٰ حضرت نہ ہو۔ اس پر دیوبندی حضرات بھی اعتراض کرتے ہیں، مگر تذکرۃ الرشید جو 1857 کی جنگ آزادی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ایک طرف وہ جو اپنے بہادری پر مغرور ہوئے بیٹھے تھے وہ مسلمان تھے، اور دوسری طرف قاسم العلوم قاسم نانوتوی اور حافظ ضامن صاحب اور طبیب روحانی اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، اعلیٰ حضرت کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے۔ تمام دیوبندی حضرات نے حاجی امداد اللہ صاحب کو اعلیٰ حضرت کہا ہے، اس لیے یہ نیوتا تو یہی ختم ہو گیا ہے۔ نیوتا ہے پانجی کی، جی پانجی ایسا کی دیتی ہے نا کہ تم اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ حضرت آ رہے ہو۔ پانجی کا اردو میں ترجمہ ہے نیوتا، لیکن دلی کی جو لوکل لینگویج تھی اس میں آنچن سانچن کہتے تھے۔ ہم نے وہاں لوگوں کو سنا وہ پانجی جھانجی نہیں کہہ دیا تھا، یہاں کہتے ہیں پانجی جھانجی، وہاں کہتے تھے آنچن سانچن، لیکن اردو ادب میں لکھنے کا وقت ہے تو نیوتا۔ باقاعدہ یہ سول سوٹ ہے، ایک مثال کے طور پر ایک نو بیاتی دلہن ہے، لوگ آ کے اس کو سلام دیتے ہیں، دیتے جاتے ہیں، بعد میں میاں کہتا ہے یہ پیسے مجھے دے دو، دلہن کہتی ہے جی لوگوں نے مجھے دیے ہیں، یہ تمہیں نہیں مل سکتے۔ چلتے چلاتے یہ کیس فائل ہو جاتا ہے قاضی کے کورٹ میں۔ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جنہوں نے اس کو پیسے دیے ہیں اس کا نیوتا اس کے میکے کے ساتھ تھا کہ اس کے سسرال کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ دیتے ہیں جواب میں وہ دیتے ہیں اگر اس کے سسرال کا نیوتا تھا تو پھر پیسے میاں کے ہیں، اگر اس کے میکے کا نیوتا تھا تو پیسے اس کے ہیں۔ اگر ہم وکیل ہوتے تو چمڑے ادھیڑ کے رکھ لیتے وکیلوں کے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو یہ تو جو آنچن سانچن تھی یہ نیوتا ختم ہو گیا، تم نے بھی اعلیٰ حضرت کہا، ہم کہتے تم بھی کہتے ہو۔ لیکن مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا مولوی صاحب ایک مرتبہ یہی بات آپ سوچ رہے تھے، اب مجھے بتائیں بریلی شریف کی حضرت جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت ہے یا سرکار دو عالم علیہ السلام اعلیٰ حضرت ہے؟ حضور کے لیے تو اعلیٰ حضرت نہیں استعمال کیا، بریلوی کے مولانا کے لیے آپ نے اعلیٰ حضرت استعمال کیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ جو جواب تم دو گے وہی بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر کا جواب میں دے دوں۔ اب جناب جامی کا کوٹیشن سنو۔ زناتے تجھے گویم یا غوث ثقلینہ۔ اگر پٹھان ساتھی چلتا تلی دی، پٹھان کدھر چلا گیا؟ یہ ان کی لے وہ چربانگ دے چربانگ دے، یہ پٹھانوں کا ایک گیت ہے، اس کا یہ وزن ہے۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ بارڈر ٹاؤن کے آدمی نے، جام جو ہے یہ افغانستان کا بارڈر ٹاؤن ہے، وہ فرماتے ہیں زناتے تجھے گویم یا غوث ثقلینہ، محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ۔ اے غوث پاک میں تیری کیا شان بیان کروں، زناتے تجھے گویم یا غوث ثقلینہ، محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ۔ تیری میں کیا تعریف کروں، تو اللہ کا محبوب ہے، تیرا نانا حسین ہے، کیونکہ
فاطمہ کبریٰ جو تھی وہ حضرت امام حسین کی صاحبزادی تھی نا. تو ننیال تیرے امام حسین ہے، ددیال تیرے امام حسن ہیں. زناتے تجھے گویم یا غوث ثقلین، محبوب خدا ابن حسن آل حسین. ہاں ہاں ہاں، تیری کیا تعریف کروں. ساری کائنات کا خلاصہ حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات کا خلاصہ حسن و حسین ہے، وہ خلاصہ تیری باڈی میں موجود ہے. تفسیر کبیر. اور یہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران. میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات میں سے بات نکل آتی ہے جو کرنی پڑ جاتی ہے. دو جنے رلی دال بانے سے نہ پہ تو جڑا پیچھے پھیرا آنا سارا اس کی اگلے نہ پاڑا نظرش نہ سا، کیونکہ جڑا پاڑا کری کس نہ سنا وہ تو لنگی کس نہ سنا. جڑا اس نے پیچھے اچھا اس کی نظرش نہ پاڑا کیٹا سا. وہ سکے وہ جانیا پاڑے پیا کرنا ہے. سکا مندو تو جڑا کڑی نہ بیاہ کیتا تھا تو بڑا حلوہ کھڑایا سی. سکا پاڑیا نہ کہا تلک کا کڑی نے بیاہ نا. سکا تلک تو کوئی نہیں پیا، میں گلا جو گل نکلی سی نا. واہ، جو حضرت جامی نے تجزیہ کیا نا اس پر تفسیر کبیر کا ایک کوٹیشن پیش کرنے لگا تھا. رب نے کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، اللہ نے چنا ہے کس کو؟ آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو. ذریتم بعضھا من بعد، بعض کی ذریت ہیں. یہ حال ہے، حال تعلیلیہ ہے، یعنی نبیوں کا نام لیا وہ تو چنے گئے، وہ تو نبوت ان کی وجہ ہے. ان کی اولادوں کو کیوں چنا؟ اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ عمران علی العالمین. ذریتن میں اس کا جواب ہے. وہ جو فنی کتابیں میں کہا تو پڑھا کرو، حال تعلیلیہ ہے، حال بیان کیا، یعنی اس وجہ سے ان کو چنا ہے کہ وہ بعض کی اولاد ہیں. نسب کو اگر وجہ استفاء نہ سمجھو، چنے جانے کی وجہ نہ سمجھو تو اس کا جواب لاؤ. آئی بات خیال شی میں؟ یہ بڈھا ہونے تھوڑی جڑے ہے نا فنی علوم یہ نال رہنے. بویں وکیل بنی کسی طرح آخر پہاڑے میں کی کوئی نہیں یاد. وہ جڑا سکولہ نہیں دیواراں نہ کھڑی ایک دونا دونا، دو دونے چار، ترے دونے چھ، وہ یاد رکھنے پینے پویں کتنا سپریم کورٹ نہ جج بنی کسی. یہ فنی علوم بھی یاد رکھنا پڑتے ہیں. ذریتن حال ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکیوزیٹو آف سینٹینس. ایکیوزیٹو آف سینٹینس کے مختلف پرپسز ہیں. ان میں سے ایک ہے ریشنلائز کرنا، وجہ بیان کرنا. جو بات گزر چکی وہ وجہ چاہتی ہو، وجہ بتاؤ کیوں، پھر وہ حال اس کی وجہ بن کے آتا ہے. یہ ذریتن حال اس کا جواب بن کے آیا ہے. کہا ان اولادوں کو، آلوں کو کیوں چنا ہے؟ کہا اس لیے کہ بڑی شان والوں کی اولاد ہے. آگے اس سے آگے جو تفسیر کبیر کا والا وہ آگے ہے. آگے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس آیت میں سرکار کی محبت کو واجب قرار دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. رب نے جب سرکار سے محبت کرنے کا حکم دیا، وجہ پہلے بتلا دی کہ محبت کرنے کی وجہ کیا ہے. کیونکہ محبت کو عیب سے تعلق پکڑنے کی عادت نہیں ہے. یہ غیر فطری چیز ہے کہ عیب کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا جائے. کوئی کہے گا جب سے لے کر آپ کا گنجا سر دیکھا ہے رات کو مجھے نیند ہی نہیں آتی، جب سے آپ کی یہ پچ پچ کرتی کہانی آنکھ دیکھی ہے، میرے پہلو سے میرا دل مثالے تیر جاتا ہے، بہت روکا نہیں رکتا میں زنجیر جاتا ہے. سنا ہے کبھی؟ جب سے لے کر یہ آپ کے لنگڑاتی لات دیکھی ہے، یہ لنگڑی رات آپ کی مجھے ہمیشہ بے چین رکھتی ہے. عیب سے محبت کو تعلق پکڑنے کی عادت نہیں.
خدا محبت کا مزاج اس طرح بنائے کہ حسن سے تعلق رکھے. اب محبت کا چیپٹر کھولے، سرکار سے محبت کرو، وجہ محبت کی کوئی نہ پائی جائے، پھر کیا ہوگا؟ کا محبت یا حسن ظاہری سے ہوتی ہے یا حسن باطنی سے ہوتی ہے. حسن کی کوئی قسم نکالو جو سرکار میں اس کا خزانہ موجود نہ ہو. کل کائنات میں جو حسن تقسیم ہوا گیا ہی یہیں سے ہے. گئے دونوں جہاں تو نظر سے گزر، پر تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا. تیری ہر جگہ دیکھی نرالی پھبن، پتہ تیرا کسی کو مگر نہ ملا. سردی تو آپ بہت سہ رہے ہیں، لیکن افضل العبادات احمدھا، ابھی پہلے پتہ چل گیا نا، جس کی رائے مولا میں تکالیف زیادہ ہے اس کا درجہ زیادہ ہے. افضل عبادت وہی ہوتی جس میں تکلیف زیادہ ہو. تو اب جناب اس جگہ بحث کی ہے تفسیر کبیر نے، کہا کہ یہ جو پیچھے آگا نا آلوں کو ہم نے چنا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے؟ کہا پیچھے سے ایک فیضان چلا آ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، آگے آپ کی اولاد میں وہ تقسیم ہوا. حضرت اسحاق علیہ السلام کے گھر 2 بیٹے پیدا ہوئے، ٹوینس، جڑواں. یہ جوڑا پیدا ہوا ایک پیغمبر کے گھر، ایک کا نام ہے عیسو اور ایک کا نام ہے یعقوب. یعقوب نے پیچھے پیدا ہونے والا، جو پیچھے پیدا ہوا نا ماں کے بطن سے بعد میں برآمد ہوا، اس کا نام یعقوب ہے. جو پہلے پیدا ہوا اس کا نام ہے عیسو. پورے شاہان ایران اور پورے شاہان روم وہ سب حضرت عیسو کی اولاد میں سے. اتنی بات پلے پڑی ہے. یہ ایک تاریخی بات ہے، لیکن امام راضی تاریخ کا بھی امام ہے. تفسیر کبیر کے یہ حوالہ جات موجود ہیں، نکالیں گے تو ملیں گے آپ کو. یہ جو میں حوالہ پیش کر رہا ہوں مجھ سے سمجھ لینے کے بعد پھر مشکل نہیں ہوگا. وہ جو فیضان تھا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کا فیضان تھا، ایک پیغمبری کا، ایک ظاہری حکومت کا. آپ نے شام میں آ کے اپنی حکومت بھی اپنی قائم کر لی تھی، یعنی نبوت بھی اپنی، رسالت بھی اپنی، حکومت بھی اپنی. آگے ان کے بچوں میں حضرت عیسو کو ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارج بنا دیا کہ رومن امپائر کے جتنے بھی حکمران گزرے وہ بھی ان کی اولاد میں سے، ایران کے جتنے لوگ گزرے وہ بھی ان کی اولاد میں سے. اگر آپ یہ مطالعہ کریں جو نسل انسانی کا مطالعہ ہے، اینتھالوجی، بلکہ اس اینتھالوجی نہیں، اینتھروپالوجی کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایران والے جو ہیں یہ ایرانی نہیں ہیں. ان کی ماں انڈین ہے اور باپ ان کے رومن ہے. یہ جو گورے گورے رنگ کے آپ کو ملتے ہیں نا ایرانی، اس کی اصل وجہ یہ ہے، کوئی اکا دکا دوسرے رنگ کا ملتا ہے. اینتھروپالوجی کے اندر یہ ریسرچ موجود ہے، اس کا ذکر کیا امام راضی نے. کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک ونگ میں حکومت چلی گئی اور ایک حکومت میں نبوت چلی گئی. جتنے بھی اس کے بعد انبیاء پیدا ہوئے ہیں وہ سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے پیدا ہوئے. جتنے بادشاہ پیدا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جناب عیسو کی بات اولاد سے پیدا ہوئے. آپ کچھ ماند پڑھتے نظر آ رہے ہیں، لیکن عمر گزری ایسی دشت کی سیاہی میں، ایک چابک لگاؤں گا نا تو پھر تکنی کا ناچنے لگ جائیں گے. بات بڑی سمجھنے والی ہے. جتنے بادشاہ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے جناب عیسو کی اولاد میں سے گزرے ہیں، اور جتنے نبی گزرے ہیں وہ سارے کے سارے جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے گزرے ہیں. باری آئی سرکار کی، فرمایا اے میرے محبوب آج نبوت بھی تجھ پر ختم ہے، اور کانا ما کانت عرشم من عروش الملوک الا کانت منکوسا صباح مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی ولادت والی تاریخ کو کل روئے زمین کے بادشاہوں کے تخت الٹے پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا آج کے بعد بادشاہی بھی ختم، آج کے بعد نبوت بھی
ختم. آج نبوت اور بادشاہت دونوں اکٹھی ہو کر کے تیرے دسترخوان پہ آ گئی ہے. اب یہ دونوں مرکز تیری بارگاہ میں پائے جاتے ہیں. اب ان سے آگے جو فیضان چلنے لگا، فرمایا امام حسن ناف سے لے کر کے سر کی چوٹی تک سرکار کا نمونہ ہے، اور ناف سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک امام حسین سرکار کا نمونہ ہے. فیضان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. آگے جب فیضان آگے بڑھنے لگا تو اس وقت پروردگار عالم نے کہا حسین بیٹی تیرے خاندان کی لینی ہے، حسن بیٹا تیرے خاندان کا لینا ہے. جو فیضان سے چل کے دو حصوں میں تقسیم ہوا اس کو اکٹھا کرنا ہے، اس سے حضرت ولی بغداد شہنشاہ جیلان کو پیدا کرنا ہے. اس لیے وہ فرماتے ہیں زناتے تجھے گویم یا غوث ثقلینہ محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ سردر خدمت جملہ نہادند و گفتند تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. تمام اولیاء تلمیح کی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سر سجدے میں رکھ کے بھائیوں سے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا ان کننا لخاطئین. خدا کی قسم رب نے آپ کو اب پر چن لیا ہے. اب رب کے شریک تو ہم ہیں نہیں کہ اس پر بھی جھگڑا کریں تو چنا کیوں ہے. ہم غلطی پر تھے، آج غلطی کا اعتراف کرتے. یہ انبیاء علیہ السلام کے صحت مند خون کی نشانی ہے. غلطی کا پتہ چل جائے تو اعتراف کرے. جامی رحمۃ اللہ وہ اس کا تلمیحاً ذکر کیا ہے، کہا جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سر قدموں پہ رکھا تھا، اسی طریقے سے تمام اولیاء اللہ نے تیرے قدموں پر سک کر کے اعلان کر دیا کہ یہ تیرا قدم ولایت عطا کرنے والا قدم ہے. یہ خلافت باطنی کے کارنامے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں غوث پاک کو پکارنے والے دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں زیادہ ہیں، لاکھوں کی تعداد سے زیادہ ہیں، کیونکہ یہ خلافت باطنی کا سسٹم ہے. یہ خلافت ظاہریہ کا سسٹم نہیں ہے کہ میری زمین فلاں نے لے لی ہے مقدمہ دائر کرے. یہ خلافت ظاہریہ اس کو ڈیل کرتی ہے. یہ خلافت باطنی جو ہے، باطنی خنجر وہ حضرت علی کے پاس ہے، اس کے جتنے مرید ہیں ان کے پاس ہے. تو یہ جامی رحمۃ اللہ علیہ برباد چلی تھی، بات کرتے کرتے کافی لمبی ہو گئی. خاندان نقشبندیہ کے آدمی ہیں، قدم غوث کا اعلان کرتے ہیں. دور حاضر کے کچھ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں میں غوث پاک سے 5-6 مرتبہ اوپر نکل گیا ہوں. وہ جہنم کی طرف نکل گیا ہے، تو تجھے پتہ نہیں کہ تو کدھر نکل گیا ہے. اس پر ایک سنی نما خارجی، انہوں نے ٹی وی پر اسے کسی نے پوچھا کہ بتائیے یہ غوث الثقلین کا معراج کی رات سرکار کو کندھا دینا یہ ثابت ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا یہ کہاوت سی مشہور ہے مگر اس کا ثبوت کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہر سانس کے ساتھ نام لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے، ان کا سرکار بغداد کا معراج کی رات سرکار کو کندھا دینا یہ بالکل ثابت ہے، اور زمرہ اولیاء اللہ نے اس کا بڑا کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے. انہوں نے فتاوی کے اندر لکھا ہے، ان کا امر مانے کون سی چیز ہے. ان کا امر مانے یہ ہے کہ جبریل نہ جا سکے تو حضرت علی بغداد شہنشاہ جیلان جائیں. آپ اس کا جواب دیتے ہیں جسمانی طور پر جانا آگے ممکن نہیں، روحانی طور پر جانا ممکن ہے. انہوں نے کہا اس بارے میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، امام غزالی کے مطلب یہ بات مشہور کی ہوئی ہے کہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں، کوئی پیش کریں گے میں دیکھوں وہ کون ہے. اس وقت سرکار نے امام غزالی کو پیش کیا. حالانکہ یہ کہانی بے بنیاد ہے مگر لکھی ہے سبھی نے. امام غزالی کی مولویوں کی تعریف کرنے میں امام غزالی کو اٹھانا پڑا انہیں. کہتے امام غزالی پیش ہو گئے، پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تم کون ہو. انہوں نے کہا محمد بن محمد بن محمد بن محمد. 5-6 پوچھتا تک محمد بیٹا محمد کا، محمد بیٹا محمد کا. میرا جدی اور خاندانی پیشہ سود کا کام کرنا ہے، جلاہوں کا کام کرتے ہم، اور تو اس کے علاقے کا رہنے والا. نیشا پور میرا وطن ہے.
انہوں نے کہا کہ میں نے تو تم سے صرف یہ پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو تم نے اتنی باتیں کیوں بتا دی ہیں؟ سوال اور جواب میں مطابقت چاہیے۔ تو جواب میں غزالی کہتے ہیں آپ سے آپ نے پوچھا تھا ماتل کا بھی یمین کہ یا موسیٰ، موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے اتنا کہنے پر اکتفا کیوں نہیں کیا؟ یہ عصای، یہ میری لاٹھی ہے۔ یہ کیوں کہا اتوکا علیہ و اوشب علی غنمی ولی فیہ معارب اخری، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، چوکیدار کی طرح اس کو استعمال کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو رب سے بات کر رہا تھا، بات کرنے میں لذت آ گئی، اس لیے بات کو بڑھا دیا۔ تو غزالی کہتے ہیں کہ میں رب سے بات تو نہیں کر رہا، رب سے بات کرنے والے سے بات کر رہا ہوں، مجھے بھی مزہ بات کو بڑھا دیا۔ یہ لکھتے وقت یہ نہ سوچا کہ پیغمبر کو لاجواب کر رہے ہیں مولوی غزالی صاحب کے بس کی بات ہے۔ بڑے بڑے مضبوط بندوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ کہتے ہیں یہ کہتے وقت تم نے یہ کیوں اعتراض نہیں کیا کہ غزالی وہاں کیسے جا پہنچے؟ جب جبریل نہیں پہنچے تو غزالی کس طرح پہنچے؟ اور اس کے بعد بخاری کا متن ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں جنت میں سے جب گزرا تو میرے آگے آگے حضرت بلال حبشی کے پاؤں کی آٹ سنائی دے رہی تھی، واہ مدینے والی سرکار تیرے پیار پہ قربان، غلاموں سے کیسا پیار ہے، چاند کی چاندنی نہ ہو، سورج کی روشنی نہ ہو، پاؤں کی آٹ سے تو ماں نہیں پہچان سکتی یہ کس کے پاؤں ہیں، کیسا پیار ہے مدینے والی سرکار کا۔ اس پر ایک بحث ہے، آپ کو دورہ حدیث کے وقت میں نے اس پر کافی بحثیں لکھائی تھیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے یاد کی ہیں کہ نہیں کی، لیکن کافی دوستوں سے بات کرتا ہوں تو بہت کم مجھے ثبوت ملتا ہے، جو باتیں میں نے کہیں وہ یاد رکھی ہیں۔ ایک طالب علم کو استاد پوچھا وہ یار کن کیسی ہونے آخر جی سننے واسطے، استاد آخیا یار سننے واسطے تو کیب ہونا، یہ دو کیاں ہے؟ آخر ایک سننے واسطے دوسرا اڑانے واسطے۔ اس پر میں نے بحثیں لکھوائی تھی دورہ حدیث میں کہ سوال یہ اٹھتا ہے جس کا نام بلال حبشی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو رہ گئے مکے میں، سرکار آئے ہیں یہاں جنت میں تشریف فرما ہے، جبریل لائے ہیں، براق لایا ہے، حضرت بلال حبشی آگے آگے جو چل رہے ہیں، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے براق کی پرواز اگرچہ بجلی سے بھی تیز ہے لیکن عاشقان رسول کے پرے پرواز کا اندازہ بجلی بھی نہیں کر سکتی اور براق بھی نہیں کر سکتی۔ آنے ولی کس طرح پہنچنے، جس طرح حضرت بلال حبشی براق پیچھے پہنچا وہ اگے پہنچے اسے۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ نوریوں سے بھی سرکار کے عاشقوں کی پرواز زیادہ ہے۔ پھر کوئی شخص بھی یہ کہے گا جس وقت وہ جنت میں تھے اس وقت مکہ شریف میں نہیں تھے، یقیناً مکہ شریف میں تھے۔ جب سرکار کے نور کا ایک قطرہ ملا ہوا ہو تو ایک ہی وقت میں جنت میں بھی موجود ہو سکتا ہے اور اسی وقت میں وہ مکہ شریف میں موجود ہو سکتا ہے۔ نبی کے بارے میں یہ بے چینی کیوں ہے کہ اسی وقت وہ مدینہ شریف قبر میں موجود ہوں، اسی وقت وہ حسینیہ شریف کے 11ویں حال کے اندر بھی موجود ہوں؟ یہ تعجب کی بات نہیں ہے ہرگز، اس لیے کہ بلال حبشی ادھر بھی موجود ہیں ادھر بھی موجود ہیں، ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہونا، اسی کا نام ہے نہ حاضر ناظر۔ بات لمبی ہو جائے گی، اس کو اب ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ اچھے اچھے بولنے والے حضرات جو ہے وہ تشریف فرما ہیں، ان کو تھوڑا سا وقت دیتا ہوں کہ ان کے نئے پھیرے میں بھی ذرا دیکھ لوں کہ وہ کیسے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا آصف صاحب